بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے کہ تو دارالندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلا وطن کرنے کی، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھائیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلا وطن کرنے کی صورت تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے تمام عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غیر حاضری کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور جب یہ آیت فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے گئے۔ سور مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ غار سور کا قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چلاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا ہی محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا، اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔
دن بھر کی خبریں سن کر راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہر رات میں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھیں۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائیں۔ غار ثور سے مدینہ طیبہ کی طرف روان کیے۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول سن 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہیا کی تھیں، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن عریقت آگے آگے راستہ دکھلانے کے لیے چلے۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی کو بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ سراقہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابو حکم۔ ابو حکم کی کنیت ابو جہل کی کنیت عرب میں ابو حکم تھی، مگر اسلام سے منحرف ہونے سے اس کو ابو جہل کا خطاب ملا۔ اس نے کہا کہ اے ابو حکم، لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے۔ اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھنس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اسی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ام معبد اور ان کے خامند رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد
رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گزر ہوا اور ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف اور کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خاوند یہ سن کر کہنے لگا کہ بخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ قباء میں آمد۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک آواز سنی گئی کہ جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار میں بھی مسلم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ ان کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔